میرے نہایت ہی واجب الاحترام معزز سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس بابرکت جمعہ المبارک کی نشست میں مجھے آپ حضرات کے سامنے جس عنوان پر لبگشائی کرنے کی سعادت حاصل ہوئی ہے وہ عنوان ہے امور ثلاثہ لدفع العذاب، کہ تین امور ایسے ہیں کہ جو عذاب الہی کو ٹال دیا کرتے ہیں۔ ان تین اسباب کو بیان کرنے سے قبل یہ بات ذہن نشین کر لے کہ مالک کائنات کا عذاب یہ ایک ایسی سخت چیز ہے کہ جس کا تصور ہی انسان کے رونگٹے کھڑے کر دیتا ہے۔ عذاب الہی یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے کہ اس کو ایک کان سے سنا جائے تو دوسرے کان سے نکال دیا جائے، بلکہ جن اقوام پر، جن بستیوں پر عذاب الہی کا نزول ہوا ہے وہ بستیاں، وہ قومیں ایسی تباہ و برباد ہوئی، ایسی نیست و نابود ہوئی کہ ان کا نام و نشان ہی صفحہ ہستی سے مٹ گیا ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنی لاریب اور بے عیب کتاب قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرمایا ہے، سورہ طلاق کی آیت نمبر 8 کے اندر، وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ أَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا وَعَذَّبْنَاهَا عَذَابًا شَدِيدًا وَعَذَّبْنَاهَا عَذَابًا نُكْرًا، کہ رب کائنات نے فرمایا کہ بہت ساری بستیاں ایسی تھی کہ جنہوں نے اپنے رب کے احکامات کی خلاف ورزی کی ہے، بہت ساری بستیاں ایسی تھی کہ جنہوں نے اپنے رسول، اپنے پیغمبر کے احکامات کی خلاف ورزی کی ہے، تو رب کائنات نے فرمایا فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا، ایسی قوموں کا، ایسی بستیوں کا ہم نے محاسبہ کیا ہے، ہم نے ان کا حساب کتاب کیا ہے، اور وہ اس محاسبے کے اندر، اس حساب کتاب کے اندر ناکام ہو کر رہ گئے، تو رب کائنات نے فرمایا وَعَذَّبْنَاهَا عَذَابًا نُكْرًا، ہم نے ان کو سخت ترین عذاب کے اندر مبتلا فرمایا۔ واقعی یہ بات سچ ہے کہ رب کائنات کا عذاب، رب کائنات کی پکڑ یہ بڑی ہی سخت ہے۔ رب کائنات نے اپنی لاریب اور بے عیب کتاب قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرمایا، 30واں سپارہ سورہ بروج کے اندر، اِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ، کہ بے شک تیرے رب کی پکڑ بڑی ہی سخت ہے۔ اگر تیرا رب کسی کو پکڑ لے اس کو کوئی چھڑا نہیں سکتا۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ رب کا پکڑا محمد چھڑا لے اور محمد کا پکڑا کوئی چھڑا نہیں سکتا، تو ان کے سامنے قرآن کا فیصلہ ہے اِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ، کہ تیرے رب کی پکڑ بڑی ہی سخت ہے، چاہے کوئی بھی ہو، پیغمبر کائنات ہی کیوں نہ ہو، چاہے روح الامین بھی کیوں نہ ہو، بڑے سے بڑا فرشتہ بھی کیوں نہ ہو، تیرے رب نے جس کو پکڑ لیا، رب کی پکڑ سے بھی کوئی چھڑا نہیں سکتا۔ مخالفین توحید کی نادانی کو اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر اس انداز کے اندر بیان فرمایا ہے کہ رب کائنات نے 21واں سپارہ سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 53 اور 54 کے اندر ارشاد فرمایا وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَوْلَا أَجَلٌ مُّسَمًّى لَجَاءَهُمُ الْعَذَابُ وَلَيَأْتِيَنَّهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ۔ رب کائنات نے فرمایا
کہ اے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ مشرکین آپ سے عذاب طلب کرتے ہیں، یستعجلون، کہ وہ جلدی سے ہمیں عذاب میں مبتلا کر دے۔ تو رب کائنات نے فرمایا وَلَوْلَا أَجَلٌ مُّسَمًّى لَجَاءَهُمُ الْعَذَابُ، اگر میرے اللہ نے عذاب کا ایک وقت مقرر نہ کیا ہوتا، لَجَاءَهُمُ الْعَذَابُ، تو تمہارے اوپر عذاب نازل ہو جاتا۔ یہ تو رب کائنات نے عذاب ایک دن مقرر کر دیا ہے کہ جس دن حساب و کتاب ہوگا، قیامت کا دن برپا ہوگا، وہاں پر تمہارے اچھے اور برے اعمال کی سزا اور جزا دی جائے گی۔ اگر تیرے رب نے اس دن کو مقرر نہ کیا ہوتا، لَجَاءَهُمُ الْعَذَابُ، تو تمہارے اوپر عذاب نازل ہو جاتا۔ وَلَيَأْتِيَنَّهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور تمہارے اوپر تمہاری سرکشی کی بنا پر عذاب آ جاتا، اور اس حال میں آتا کہ تمہیں اس بات کا علم بھی نہ ہوتا۔ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ، اگلی آیت میں فرمایا کہ وہ آپ سے عذاب جلدی طلب کرتے ہیں۔ تو اے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اعلان فرما دے وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ، کہ بے شک جہنم یہ انکار کرنے والوں کا احاطہ کیے ہوئے بیٹھی ہے، گھات لگائے بیٹھی ہے۔ سورہ سجدہ کے اندر آیت نمبر 21 کے اندر رب کائنات نے فرمایا وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، کہ میں رب کائنات بڑے عذاب سے قبل چھوٹے چھوٹے عذابات اس دنیا کے اندر تمہارے اوپر بھیجتا ہوں، اور بڑے عذاب سے قبل تمہارے اوپر آزمائشیں آتی ہے، مصیبتیں آتی ہے، تکلیفیں آتی ہے، تنگیاں آتی ہے۔ یہ مصیبتیں کیوں آتی ہے؟ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، تاکہ اس بڑے عذاب سے قبل اس چھوٹے چھوٹے عذابات سے ہی تم اپنے آپ کو بچا لو اور اللہ کی طرف رجوع کر لو۔ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، تاکہ تم ان چھوٹے عذابات سے سبق حاصل کر کے اپنے رب کی طرف رجوع کر لو۔ یہ تو چند مقامات آپ کے سامنے رکھے ہیں کہ عذاب خداوندی یہ کتنی ہی ہولناک چیز ہے کہ اس کا ڈر ہمیشہ انسان کے دل کے اندر ہونا چاہیے۔ اگر کوئی قوم، اگر کوئی فرد تین امور، ان تین امور کو اپنی زندگی کا نصب العین بنا لے تو وہ قوم اور وہ فرد اپنے آپ کو عذاب الہی سے بچا لیتا ہے۔ وہ تین امور کون سے ہیں؟ پہلا امور کہ انسان اللہ کے ساتھ شرک نہ کرے، دوسرا امور کہ انسان کسی کے ساتھ ظلم و زیادتی نہ کرے، اور تیسرا امور ہے احسان کرے، بھلائی کرے۔ جو قوم، جو فرد ان تین امور کو اپنا نصب العین بنا لیتی ہے، اللہ رب العزت ایسی قوم کو اور ایسے فرد کو عذاب الہی سے بھی بچا لیتے ہیں۔ پہلا امر کون سا ہے؟ کہ انسان اللہ کے ساتھ شرک نہ کرے۔ شرک کس کو کہتے ہیں؟ شراکت داری کو۔ جس طرح کوئی انسان اپنے گھریلو معاملات کے اندر، اپنے کاروبار کے اندر کسی دوسرے بندے کی شراکت داری کو پسند نہیں کرتا، تو خالق کائنات، جو مالک کائنات ہے، اپنی ذات اور اپنی صفات کے اندر کس طرح شراکت داری کو برداشت کر سکتے ہیں؟ یہ شرک یہ ایک ایسا عظیم گناہ ہے کہ رب کائنات نے قرآن مقدس کے اندر اعلان فرمایا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فکأنما ومن یشرک باللہ فقد افترى اثما عظیما، کہ اللہ رب العزت انسان کے تمام گناہوں کو معاف تو کر سکتے ہیں اپنی رحمت سے، لیکن جس بندے نے اللہ کے ساتھ شرک کر دیا، وہ چاہے جتنی مرضی نیک اعمال کر لے، اس شرک کی بنا پر اللہ رب العزت اس کے کسی بھی نیک عمل کو قبول نہیں فرمائیں گے، شرک کی بنا پر اس کی معافی نہیں ہوگی۔ اللہ رب العزت نے سورہ روم کی آیت نمبر 42 کے اندر ارشاد فرمایا ہے
قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبل، کہ میرے محبوب آپ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اعلان فرما دیں کہ لوگوں اس ساری زمین کے اندر گھومو پھرو، چکر لگو، سیرو سیر کرو، فی الارض اس ساری زمین کے اندر، فانظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبل، اور پھر دیکھو تو صحیح کہ تم سے قبل کتنی قومیں تھیں کہ ان قوموں کا انجام کیا ہوا ہے، ان کے اوپر کیسے کیسے عذابات آئے ہیں، کیسی کیسی مصیبتیں آئی ہیں، یہ کیوں آئی، یہ انجام کیوں ہوا ان کا؟ تو رب کائنات نے فرمایا کان اکثرہم مشرکین، یہ اس وجہ سے ان کے اوپر عذابات آئے کیونکہ اکثر ان میں سے مشرک تھے، انہوں نے اللہ کے ساتھ شرک کر بیٹھے تھے، تو اس شرک کی بنا پر اللہ کا عذاب نازل ہوتا ہے۔ جو بندہ اپنے آپ کو شرک سے بچا لے، ایسا بندہ اپنے آپ کو عذاب الہی سے بھی بچا لیتا ہے۔ سورہ مائدہ کے اندر اللہ رب العزت نے عیسائیوں کو تنبیہ کرتے ہوئے فرمایا، اللہ رب العزت نے فرمایا سورہ مائدہ کی آیت نمبر 73 کے اندر لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ إِلَّا إِلَٰهٌ وَاحِدٌ وَإِن لَّمْ يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، کہ عیسائیوں کا یہ کہنا تھا کہ اللہ رب العزت ان اللہ ثالث ثلاثہ، کہ بے شک اللہ رب العزت تین میں سے تیسرے ہیں، ان کے ہاں تین معبود تھے، ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام، دوسرے ان کی والدہ حضرت مریم علیہ السلام، اور تیسرے وہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت۔ رب کائنات نے فرمایا لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ، البتہ تحقیق یہ پکی بات ہے کہ انہوں نے کفر کیا ان لوگوں نے جو یہ کہا کرتے تھے ان اللہ ثالث ثلاثہ، کہ بے شک اللہ تین میں سے تیسرے ہے۔ تو رب کائنات نے فرمایا نہیں، وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ إِلَّا إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، میں تین میں سے تیسرا نہیں بلکہ میں اکیلا ہی ہوں، میرے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، میں وحدہ لا شریک ذات ہوں۔ وَإِن لَّمْ يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، رب کائنات نے فرمایا کہ اگر عیسائیوں تم اپنے اس بات سے واپس نہ پھرے تو یاد رکھنا میں اللہ کی طرف سے تمہارے لیے عذاب علیم تیار ہے۔ سورہ مومن کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے قیامت کا میدان ہوگا، منکرین توحید کفر و شرک کے اندر اپنی دنیاوی زندگی کو بسر کرنے والے اس مقام پر پریشانی کے عالم میں رب کائنات سے کہہ رہے ہوں گے، سورہ مومن آیت نمبر 11 کے اندر قالوا ربنا امتنا اثنتین واحییتنا اثنتین فاعترفنا بذنوبنا فهل الى خروج من سبیل، کہ وہ مشرکین، وہ منکرین توحید کفر و شرک کے اندر اپنی دنیاوی زندگی بسر کرنے والے کل قیامت کے دن اپنے رب سے کہیں گے ربنا، اے ہمارے رب تو نے ہمیں دو موتیں دی اور دو زندگی عطا فرمائی۔ دو موتیں کون سی دی؟ ایک وہ موت کہ انسان کا بھی وجود ہی نہ تھا، انسان کا وجود عنصری تیار ہی نہ ہوا تھا، روح ابھی جسم کے اندر داخل نہ ہوئی تھی، پھر اللہ رب العزت نے انسان کو زندگی عطا فرمائی، یہ جو زندگی ہم جی رہے ہیں، پھر اللہ رب العزت انسان کے اوپر موت کو طاری کر دیتے ہیں، اور کل قیامت کے دن اللہ رب العزت انسان کو دوبارہ اٹھائیں گے۔ وہ مشرکین رب سے فرمائیں گے، رب سے کہیں گے اے ہمارے رب تو نے ہمیں دو موتیں دی اور دو زندگیاں دی ہیں، فاعترفنا بذنوبنا، اے اللہ ہم اپنے گناہگار ہونے کا اعتراف کرتے ہیں، ہم اپنی غلطیوں کا، اپنی کوتاہیوں کا اعتراف کرتے ہیں، فَهَلْ إِلَىٰ خُرُوجٍ مِّن سَبِيلٍ، اے اللہ آج کیا کوئی رستہ ایسا ہے کہ ہم اس عذاب سے اپنے آپ کو بچا لیں؟ کوئی رستہ ہے تو ہمیں بتائیں۔ رب کائنات نے جواب دیا آیت نمبر 12 کے اندر نہ، آج کے بعد تمہارے لیے یہی عذاب شدید ہے، خالدین فیہا ابدا، تم ہمیشہ ہمیشہ اس عذاب کے اندر رہو گے۔ کیوں؟
وجہ کیا ہے؟ ذالکم بأنہ اذا دعی اللہ وحدہ کفرتم وإن یشرک بہ تؤمنوا، کہ دنیا کے اندر جب میں اللہ نے تمہیں بھیجا تھا، تمہیں دارالامتحان کے اندر بھیجا تھا، اس دارالامتحان کے اندر جب میں اللہ کو تنہا پکارا جاتا تھا، میں اللہ کو واحد کر کے پکارا جاتا تھا، تو تم انکار کر دیا کرتے تھے، کافر تم سینے سے انکار کر دیا کرتے تھے، وَإِن يُشْرَكْ بِهِ تُؤْمِنُوا، لیکن جب میں اللہ کے ساتھ غیر اللہ کو پکارا جاتا تھا تو تم ایمان لے آتے۔ لہذا اس دنیا کے اندر جب تم نے میں اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کو پکارا ہے تو آج تمہارے لیے کوئی رستہ نہیں ہے کہ تم اپنے آپ کو اس عذاب سے بچا سکو۔ قرآن مجید کا مطالعہ کیا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ والدین کی اطاعت گزاری پر قرآن مقدس نے کس قدر زور دیا ہے، کہ بار بار انسان کو حکم دیا ہے کہ تم نے اپنے والدین کی اطاعت کرنی ہے۔ لیکن اگر والدین اولاد کو شرک کرنے کا حکم دے تو اس میں تم نے والدین کی بالکل اطاعت نہیں کرنی۔ اللہ رب العزت نے سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 8 کے اندر ارشاد فرمایا ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، کہ رب کائنات نے فرمایا میں اللہ وصیت کر رہا ہوں انسان کو۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ، ہم وصیت کر رہے ہیں انسان کو، کس چیز کی وصیت؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ حُسْنًا، کہ تم نے اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا ہے۔ ہاں وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، اگر تمہارے والدین تمہیں اللہ کے ساتھ شرک کرنے کا حکم دے تو اس معاملے میں تم نے اپنے والدین کی اطاعت نہیں کرنی۔ نیکی کے کاموں میں تم نے اپنے والدین کی اطاعت کرنی ہے، بدی کے کاموں میں، گناہ کے کاموں میں تم نے ان کی اطاعت نہیں کرنی۔ ترمذی شریف کے اندر یہ حدیث مذکور ہے کہ یہ آیت مبارکہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی اور ان کی والدہ حضرت حمنہ بنت ابی سفیان کے متعلق نازل ہوئی ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی یہ ان خوش نصیب صحابہ اکرام کے اندر شامل ہے کہ جنہیں قرآن نے السابقون الاولون کا لقب ارشاد فرمایا ہے کہ یہ پہلے ایمان لانے والوں میں شامل ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی ایمان کو قبول کر لیتے ہیں اور دائرہ اسلام کے اندر داخل ہو جاتے ہیں۔ ان کی والدہ نے ابھی ایمان کو قبول نہیں کیا۔ ان کی والدہ اپنے بیٹے حضرت سعد سے کہتی ہے کہ بیٹے واللہ لا اطعم طعاما ولا اشرب شرابا حتى اموت او تکفر، کہ میرے بیٹے میں کچھ بھی نہیں کھاؤں گی اور نہ ہی کچھ پیوں گی یہاں تک کہ میری موت واقع ہو جائے گی یا پھر آپ اپنے آباء و اجداد کے دین کی طرف واپس آ جائیں گے۔ کہنے لگی یہ کون سا دین ہے جو نیا نیا ایجاد ہوا ہے کہ جس نے معبودان کو چھوڑ کر ایک اللہ کی عبادت کی طرف تمہیں لگا دیا ہے؟ یہ کون سا نیا دین ہے؟ میں کچھ بھی نہیں کھاؤں گی اور نہ ہی کچھ پیوں گی یہاں تک کہ یا تو پھر میری موت واقع ہو جائے گی نہ کھانے کی وجہ سے نہ پینے کی وجہ سے، اور لوگ آپ کو طعنہ دیں گے، یا پھر آپ اپنے آباء و اجداد کے دین کی طرف واپس لوٹ آئیں گے۔ ایک دن گزرا والدہ نے نہ کچھ کھایا نہ ہی پیا، دوسرا دن گزرا نہ ہی کچھ کھایا نہ ہی کچھ پیا، تیسرا دن گزرنے ہی والا تھا کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی اپنی والدہ کے پاس گئے اور جا کر کہنے لگے کہ اے میری والدہ اگر آپ کو رب کائنات 100 زندگیاں بھی عطا فرما دے، ایک دو نہیں 100 زندگیاں بھی عطا فرما دے، اور آپ ان 100 زندگیوں کے اندر نہ کچھ کھائے نہ کچھ پیے اور آپ کی ایک ایک کر کے وہ ساری زندگیاں ختم بھی ہو جائے، تب بھی میں اپنے دین اسلام کو نہیں چھوڑوں گا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی نے اپنی والدہ سے یہ کہا کہ والدہ نے تھک کھا کر پھر کھانا کھایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ آیت مبارکہ حضرت سعد بن ابی وقاص کے متعلق نازل ہوئی ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، کہ زندگی کے معاملات کے اندر نیکی کے کاموں کے اندر آپ نے اپنے والدین کی اطاعت کرنی ہے، ان سے حسن سلوک سے پیش آنا ہے، لیکن اگر وہ آپ کو رب کے ساتھ شرک کرنے کا حکم دے
تب آپ نے ان کی اطاعت نہیں کرنی، چاہے وہ جو مرضی شرط بھی رکھ لیں۔ شرک کے معاملے میں آپ نے ان کی اطاعت نہیں کرنی، نیکی کے کاموں میں آپ نے ان کی اطاعت کرنی ہے۔ شرک اتنا بڑا جرم ہے کہ رب کائنات نے سورہ توبہ کی آیت نمبر 17 کے اندر ارشاد فرمایا، ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ شاہدین علی انفسہم بالکفر اولئک حبطت اعمالہم وفی النار ہم خالدون، کہ جن کے دلوں کے اندر رائی کی دانے کی برابر بھی اگر شرک موجود ہے، وہ چاہے جتنے مرضی بڑے نیک اعمال کر لے، رب کائنات نے فرمایا اولئک حبطت اعمالہم، ایسے لوگوں کے تمام اعمال کو میں ضائع اور برباد کر دیتا ہوں، وفی النار ہم خالدون، ایسے لوگ ہمیشہ جہنم کی آگ کے اندر رہیں گے۔ غزوہ بدر کے موقع پر جب مشرکین مکہ قیدی بنے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت عباس بھی ان قیدیوں کے اندر شامل تھے۔ انہوں نے حالت قید کے اندر اپنے ساتھیوں سے کہا کہ اے مسلمانوں، اگر تم حالت اسلام میں حالت جہاد میں تھے تو ہم نے بھی تو بیت اللہ کی تعمیر کی ہے، ہم نے بھی تو حاجیوں کو ستو پلایا ہے۔ اللہ رب العزت نے ان کی اس گفتگو کو قرآن مقدس کے اندر اس انداز کے اندر پیش فرمایا ہے۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 19 کے اندر اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجہاد فی سبیل اللہ، کہ مشرکین کیا تم نے یہ گمان کر لیا ہے کہ تم حاجیوں کو ستو پلا رہے ہو، تم بیت اللہ کی تعمیر کر رہے ہو یا اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والوں کے برابر تم نے اپنے آپ کو سمجھ لیا ہے؟ نہ نہ نہ، ایسا نہیں ہو سکتا۔ لا یستوون عند اللہ، ایسے لوگ اللہ کے ہاں کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ کہ جنہوں نے شرک کیا ہو وہ چاہے حاجیوں کو ستو کیوں نہ پلائے، وہ چاہے کتنے بڑے مہمان نواز کیوں نہ ہو، وہ چاہے کتنے بڑے خدمت گزار کیوں نہ ہو، وہ مسجد نہیں بیت اللہ کی تعمیر کیوں نہ کر لے، اگر ان کے دل کے اندر رائی کے دانے کی برابر بھی شراکت داری موجود ہے، رب کائنات نے فرمایا ایسے لوگوں کی بڑی سے بڑی نیکی کو بھی میں اللہ قبول نہیں فرماتا۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور رب کا فیصلہ ہے ایسے لوگوں کو میں اللہ کبھی بھی ہدایت نہیں نصیب فرماتا۔ دنیا کے اندر شرک کر کے لوگ پھولے نہیں سماتے تھے، لیکن جب قیامت کا میدان ہوگا اس وقت وہ مشرکین اللہ سے کیا کہیں گے؟ رب کائنات نے فرمایا سورہ انعام آیت نمبر 22، 23 اور 24 کے اندر وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ أَيْنَ شُرَكَاؤُكُمُ الَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ، کہ جس دن اللہ رب العزت تمام لوگوں کو اکٹھا کر لیں گے، عابدین کو بھی اور معبودین کو بھی، کہ جن کی تم عبادت کر رہے ہو، جو عبادت کر رہے ہیں، اللہ رب العزت ان تمام لوگوں کو اکٹھا کر لیں گے۔ ثُمَّ لَمْ تَكُنْ فِتْنَتُهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا وَاللَّهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ، اور پھر وہ کہیں گے اے اللہ ہم تیرے ساتھ شرک نہیں کرتے، حالانکہ دنیا کے اندر وہ شرک کر رہے ہیں، لیکن کل قیامت کے دن کہیں گے واللہ، اللہ کی قسم، ما کننا مشرکین، واللہ ربنا ما کننا مشرکین، اے اللہ ہم تیرے ساتھ شرک نہیں کر رہے۔ اس کا مطلب یہ ہے، دو مطلب ہے، ایک مطلب تو یہ ہے کہ وہ شرک کو گناہ ہی نہیں سمجھتے تھے، وہ یہ سمجھتے کہ شرک کوئی گناہ نہیں ہے، شرک کو وہ عشق سمجھتے تھے، اس لیے کہیں گے واللہ ربنا ما کننا مشرکین، اے اللہ ہم نے تیرے ساتھ شرک نہیں کیا۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ جب وہ دیکھ لیں گے کہ نجات انہی لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے توحید کے دامن کو مضبوطی سے تھامے رکھا، اور جو کچھ وہ جھوٹے کہانیاں قصے کہانیاں کرتے تھے، غیر اللہ کو پکارا کرتے تھے، ان کے لیے نجات نہیں تھے۔ اس وقت وہ کہیں گے واللہ ربنا ما کننا مشرکین، اے اللہ ہم تیرے ساتھ شرک نہیں کرتے تھے۔ تو اس وقت اللہ رب العزت ان سے فرمائیں گے انظر کیف کذبوا علی انفسہم وضل عنہم ما کانوا یفترون، آج دیکھ لو جن کو تم نے اللہ کو چھوڑ کر پکارا کرتے تھے وہ بھی تمہاری مدد اور تمہاری پکار کا انکار کر رہے ہیں۔ مشرکین جس شیطان کی بات مان کر دوسرے لوگوں کو غیر اللہ کو اللہ کا شریک بنا رہے ہیں، قیامت کے روز وہ شیطان بھی ان سے اظہار برات کر دے گا،
کہ میں نے تو تمہیں نہیں کہا تھا کہ تم اللہ کے ساتھ شرک کرو، میرا تم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ شیطان ان لوگوں کے سامنے کل قیامت کے دن تقریر کرے گا۔ رب کائنات نے اس کی تقریر کو قرآن کا حصہ بنایا اور فرمایا سورہ ابراہیم آیت نمبر 22 کے اندر 13واں سپارہ، وقال الشیطان لما قضی الامر ان اللہ وعدکم وعد الحق، کہ شیطان مشرکین سے کہے گا قیامت کے امور جب تمام امور کا فیصلہ ہوگا، شیطان تقریر کہے گا ان اللہ وعدکم وعد الحق، کہ بے شک اللہ کا وعدہ سچا وعدہ ہے، کہ رب نے جو کہا وہ سچ ہے۔ تمام وعدوں میں سے سچا وعدہ اگر کسی کا ہے تو وہ صرف اور صرف اللہ کا ہے۔ ان اللہ وعدکم وعد الحق فاخلفتم موعدی، اور میرا جو وعدہ تھا تمہارے ساتھ وہ جھوٹا وعدہ تھا، میں نے جو تمہارے ساتھ وعدہ کیا تھا وہ جھوٹا وعدہ تھا۔ جب شیطان ان کے سامنے تقریر کہے گا کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، نجات انہی لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے توحید کے دامن کو مضبوطی سے تھاما، اور جو غیر اللہ کے ساتھ شرک کیا کرتے تھے ان کے لیے کوئی نجات نہیں ہے۔ جب شیطان ان کے سامنے یہ تقریر کرے گا، مشرکین شیطان کو ملامت کریں گے اور اس سے کہیں گے فلا تلومونی ولوموا انفسکم، مشرکین شیطان کو ملامت کرنے لگیں گے تو شیطان دیکھے گا جب لوگ مجھے ملامت کر رہے ہیں، لعنت کرنے لگے ہیں، تو شیطان اپنا دفاع کرتے ہوئے کہے گا وما کان لی علیکم من سلطان الا ان دعوتکم فاستجبتم لی، کہ میں نے تو تمہیں زبردستی نہیں کی تھی تمہارے اوپر، تم نے تو خود اپنے پیروں پر کلہاڑی ماری ہے، تم نے خود ایمان کو قبول کیا ہے، میں نے تو صرف کہا تھا، میں نے تو صرف دعوت دی تھی، استجابت تم نے کی تھی، میں نے صرف بلایا تھا اور تم نے مانا تھا، میں نے کوئی زبردستی تو تمہارے ساتھ نہیں کی تھی، تم نے خود مانا ہے۔ فلا تلومونی ولوموا انفسکم، لہذا اب میرے اوپر ملامت نہ کرو بلکہ اپنے اوپر خود ملامت کرو۔ ما انا بمصرخکم وما انتم بمصرخی، کیونکہ آج تمہارے اوپر جو عذاب آئے گا یہ تمہارے خود اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، تمہارے اوپر تمہارا جو عذاب آ رہا ہے یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ انی کفرت بما اشرکتمون من قبل، تم جو دنیا میں کہا کرتے تھے کہ میں اللہ کے ساتھ شرک بنایا کرتے تھے مجھے، کہ میں اللہ کا شریک ہوں، میں اعلان کرتا ہوں کہ میری کوئی مجال نہیں کہ میں اللہ کے ساتھ شریک بن سکوں، میں اللہ کے ساتھ شریک نہیں ہو سکتا، میں انکار کرتا ہوں۔ اور شیطان کہے گا ان الظالمین لہم عذاب علیم، جنہوں نے اللہ کے ساتھ شرک کیا، جنہوں نے ظلم کیا، وہ ان کے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، اور جو اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے رب کائنات نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اور قرآن مقدس کے اندر رب کائنات شرک کرنے والوں کی مثال دے رہے ہیں۔ رب کائنات نے فرمایا سورہ حج 17واں سپارہ آیت نمبر 31 کے اندر وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ صَحِيحٍ۔ قرآن مقدس نے شرک کی برائی اور تباہ کاری بیان کرنے کے لیے ایک مثال دی ہے کہ جس شخص نے شرک کیا اس نے اپنے آپ کو ہلاکت اور تباہی کے گڑھے میں ڈال دیا، اپنی جان کو اپنے ہاتھوں سے ضائع کر دیا، اور اس طرح مثال دی کہ جو اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں گویا کہ وہ آسمان سے نیچے گرتے ہیں اور راستے میں پرندے، خونخوار پرندے اس کے گوشت کو بوٹیاں بنا بنا کر نوچ نوچ کر کھا جاتے ہیں، اور شیطان اس کو دور جا کر پھینک دیتا ہے۔ اللہ رب العزت نے مثال دی کہ جو شرک کرتے ہیں وہ ایمان اور توحید کے بلند و بالا مقام سے اپنے آپ کو نیچے گرا دیتے ہیں، اور اپنے آپ کو نیچے گرا دیتے ہیں، ایسا نیچے گراتے ہیں کہ ان کے بچنے کی پھر کوئی امید باقی نہیں رہتی۔ اب وہ خیالات فاسدہ کے اندر، باطل نظریات کے اندر اور خواہشات نفسانیہ والے خون خار پرندے اس کی بوٹیوں کو نوچ نوچ کر کھاتے ہیں، اور اس طرح اس کی عقل و فکر کو معطل کر دیا جاتا ہے، اور خیالات فاسدہ اس کے سوچنے سمجھنے کی تمام صلاحیت سے وہ محروم ہو جاتا ہے، اور پھر وہ کبھی اس کے در جاتا ہے، کبھی اس کے در جاتا ہے، ادھر ادھر کے دھکے کھاتا ہے، اور پھر شیطان تیز ہوا کے چکر کے اندر اسے صراط مستقیم سے دور پھینک دیتا ہے۔ مسلک جو شرک کرتا ہے وہ توحید کے آسمان سے بلند و بالا مقام سے اس طرح گرتا ہے
کہ خیالات فاسدہ پرندوں کی صورت میں اس کے گوشت کو بوٹیاں بنا کر نوچ نوچ کر کھاتے ہیں، اور پھر شیطان تیز ہوا کے چکر کی طرح آتا ہے اور اسے صراط مستقیم سے اس طرح دور کر دیتا ہے کہ کبھی وہ اس صراط مستقیم پہ تھا ہی نہیں۔ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ صَحِيحٍ، اسے دور دراز جا کر پھینک دیا جاتا ہے۔ تین شاعر نے کیا خوب کہا کہ اسی سے مانگ جو کچھ مانگنا ہو اے اکبر، اسی سے مانگ جو کچھ مانگنا ہو اے اکبر، یہ وہ در ہے جہاں ذلت نہیں ہے سوال کے بعد۔ کہ اللہ کا در یہ ایک ایسا در ہے کہ انسان اللہ سے جتنا مانگے جب بھی مانگے اسے کوئی ذلت اور رسوائی کا سامنا نہیں کرنا پڑتا۔ دنیا کے اندر جتنے بھی در ہیں، ایک دفعہ جائے گا، دوسری دفعہ جائے گا، تیسری دفعہ جائے گا، لوگ بھی تھک جائیں گے، لوگ بھی اس سے تنگ آ دیں گے، وہاں پر ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ لیکن اللہ کا در یہ ایسا در ہے جہاں پر مانگنے کے بعد 1000 مرتبہ بھی انسان مانگے تو کوئی ذلت اور رسوائی انسان کا سامنا نہیں کرنا پڑتا۔ لہذا جو بندہ شرک نہیں کرتا ایسا بندہ اپنے آپ کو عذاب الہی سے بچا لیتا ہے۔ 3 امور ایسے ہیں کہ جو بندہ اپنے آپ کو ان 3 امور کے اوپر کاربند کر لیتا ہے ایسا بندہ اپنے آپ کو عذاب الہی سے بچا لیتا ہے۔ ان میں سے پہلا کام کہ اللہ کے ساتھ تم نے شرک نہیں کرنا۔ دوسرا امور ہے کہ تم نے کسی کے ساتھ ظلم و زیادتی نہیں کرنی۔ جو بندہ ظلم نہیں کرتا ایسا بندہ اپنے آپ کو اللہ کے عذاب سے بچا لیتا ہے۔ قرآن مقدس اس بات پر گواہ ہے کہ ظلم کرنے والا اللہ کے عذاب سے نہیں بچ سکتا۔ اللہ رب العزت نے سورہ اعراف آیت نمبر 41 کے اندر ارشاد فرمایا ہے وَكَمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيَاتًا أَوْ هُمْ قَائِلُونَ، کتنی ہی بستیاں ایسی تھی کہ اللہ رب العزت نے ان کے اوپر عذاب کو نازل فرمایا بیاتا۔ 2 صورتیں تھی، یا تو وہ رات کے وقت سو رہے تھے، رب کائنات نے ان کے اوپر عذاب کو نازل کر دیا، اور ہم قائلون، یا وہ دن کے وقت قیلولہ کر رہے تھے، آرام کر رہے تھے، تو اللہ رب العزت نے ان کے اوپر عذاب کو نازل کر دیا۔ یہ 2 وقت اللہ رب العزت نے ان کے اوپر عذاب نازل فرما دیا۔ کیوں نازل فرمایا؟ وجہ کیا ہے؟ فَمَا كَانَ دَعْوَاهُمْ إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا إِلَّا أَنْ قَالُوا ظَالِمِينَ۔ وجہ یہ تھی کہ وہ ظلم کرنے والے تھے۔ جو بستی، جو فرد، جو قوم ظلم کرنے والی ہے ایسے بندے کے اوپر اللہ رب العزت اپنے عذاب کو نازل فرما دیتے ہیں۔ سورہ انبیاء کے اندر آیت نمبر 11 سے 15 کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا وَكَمْ قَسَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً، کتنی ہی بستیاں ایسی ہیں کہ اللہ رب العزت نے ان بستیوں کو ریزہ ریزہ کر دیا۔ قسمنا کہتے ہیں کہ ایک جمع ایک چیز ہے جو مرکب ہے، بہت سارے اجزاء کا مجموعہ ہے۔ قسمنا، ہم نے اس مرکب چیز کو اجزاء کر دیا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، ریزہ ریزہ کر دیا۔ کتنی ہی بستیاں ایسی ہے کہ اللہ رب العزت نے ان بستیوں کو ریزہ ریزہ کر دیا، تباہ و برباد کر دیا۔ کیوں؟ کانت ظالمۃ، کہ وہ بستیاں ظلم کرنے والی تھی۔ وَأَنشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ، اور جن بستیوں کو اللہ تباہ و برباد کر دیتے ہیں اللہ رب العزت ایسی بستیوں کو تباہ و برباد کرنے کے بعد ان کی جگہ نئی بستیاں اگا دیتے، نئی بستیاں پیدا کر دیتے ہیں۔ یہ کیوں؟ لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، اللہ جو چاہے وہ کرے، اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ انسان جو کرے گا کل قیامت کے دن اس سے سوال کیا جائے گا۔ فَلَمَّا أَحَسُّوا بَأْسَنَا إِذَا هُمْ مِنْهَا يَرْكُضُونَ، ان بستی والوں کے اوپر جب انہوں نے عذاب کو آتا محسوس کیا تو اپنی ساری عیش و عشرت، اپنے سارے ساز و سامان، اپنے سارے رہائش و مکانات کو چھوڑ کر بھاگنے لگے۔ تو رب کائنات ان کو مشورہ دیتے ہیں لا ترکضوا، کہ تم بھاگ کیوں رہے ہو، بھاگو مت، اس اپنے عیش و آرام کو چھوڑ کر بھاگ کیوں رہے ہو، بھاگو مت، ان محلات کو، ان آسائشوں کو چھوڑ کر بھاگ کیوں رہے ہو، بھاگو مت۔ تو وہ کہیں گے قالوا یا ویلنا انا کنا ظالمین، اے اللہ آج ہم اس لیے بھاگ رہے ہیں کیونکہ ہم ظلم کرنے والی قوم ہے، ہم نے ظلم کیا ہے اپنے اوپر، اپنی جانوں کے اوپر ہم نے خود ظلم کیا ہے۔
اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر اس کی مثال بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ ظلم نہیں کرنا تمہیں. ظلم کی مختلف صورتیں ہیں. اللہ رب العزت نے ایک صورت کا نقشہ یوں بیان فرمایا. اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم، کہ کوئی قوم کسی قوم کا مذاق نہ اڑائے. ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منہن، اور کوئی عورت کسی عورت کا مذاق نہ اڑائے. ہو سکتا ہے کہ کوئی قوم جس قوم کا مذاق اڑا رہی ہے، جس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، وہ قوم اللہ کے ہاں کتنی بڑی عزت والی ہو. جس عورت کا مذاق اڑایا جا رہا ہے ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ کی نگاہ میں بڑی عزت والی ہو. لہذا کوئی قوم کوئی عورت کسی کا مذاق نہ اڑائے، تمسخر نہ کرے. تمسخر یہ اس مذاق کو کہا جاتا ہے جس سے دوسرے کی دل آزاری ہو، ورنہ مذاق شریعت کے اندر منع نہیں ہے. مذاق اس کو کہا جاتا ہے جس سے دوسرے کا دل خوش ہو. مذاق شریعت کے اندر منع نہیں ہے. شریعت کے اندر منع ہے مذاق جس سے دوسرے بندے کی دل آزاری ہو، دوسرے بندے کی توہین کی جا رہی ہو. ایسا مذاق شریعت کے اندر منع ہے. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 212 کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا، کہ کفار اہل ایمان کا مذاق اڑایا کرتے تھے کہ وہ یہ کہا کرتے تھے کہ اگر یہ اہل ایمان حق پر ہے تو ان کے بعد مال و دولت کی فراوانی کیوں نہیں ہے، یہ اتنی غربت اور تنگدستی والی زندگی کیوں بسر کر رہے ہیں. کفار اہل ایمان کا مذاق اڑاتے ہیں. رب کائنات نے فرمایا زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، بے اللہ نے دنیا کی زندگی کو مشرکین کے لیے، کافروں کے لیے مزین کر لیا ہے. انہوں نے منزل مقصود اس دنیاوی زندگی کو سمجھ لیا ہے کہ بس کھایا پیا عیش کیا سوئے، بس یہی تو زندگی ہے. انہوں نے منزل مقصود اس دنیا کی زندگی کو سمجھ لیا ہے اور خوشحالی وہ اس دنیا کی زندگی کو سمجھ لیتے ہیں اور اہل ایمان کا مذاق اڑایا کرتے ہیں. لیکن رب کے ہاں عبارت اور غربت حق و صداقت کی نشانی رہی ہے کہ جو بندہ جتنا امیر ہو وہ حق اور سچ ہو سکتا ہے، جو بندہ جتنا غریب ہو وہ حق و صداقت کا معیار ہو سکتا ہے. اللہ کے نزدیک حق و صداقت کا معیار عبارت و غربت نہیں ہے، بلکہ اللہ کے نزدیک حق و صداقت کا معیار اہل ایمان ہے. رب کائنات نے فرمایا آج یہ کفار اہل ایمان کا مذاق اڑا رہے ہیں کہ اگر واقعی اہل ایمان حق پر ہے تو ان کے پاس مال و دولت کی فراوانی کیوں نہیں ہے، ان کے پاس رزق کی تنگی کیوں ہے. تو رب کائنات نے جواب دیا والذین اتقوا فوقہم یوم القیامہ، کہ وہ لوگ جنہوں نے ایمان اختیار کیا، وہ لوگ جن کے دل کے اندر تقوی کی دولت موجود ہے، رب کائنات نے فرمایا فوقہم یوم القیامہ، ایسے لوگوں کو کل قیامت کے دن میں اللہ بلند و بالا مقامات عطا فرماؤں گا. واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اور ایسے لوگوں کو میں اللہ بے حساب رزق عطا فرماؤں گا قیامت کے دن جنت کے اندر. کیوں؟ الدنیا سجن المؤمن وجنت الکافر، کہ اللہ رب العزت نے اس دنیا کو کافروں کے لیے مزین کر دیا ہے اور یہ دنیا کی زندگی مومن کے لیے قید خانہ ہے، لیکن جنت یہ کافروں کے لیے قید خانہ ہوگی. وہاں پر ان کے لیے تنگیاں ہوں گی، وہاں پر ان کے اوپر آزمائشیں اور مصیبتیں ہوں گی، لیکن اللہ رب العزت قیامت کے لیے جنت کے اوپر مومنین کو، اہل ایمان کو رزق بے حساب عطا فرمائے گی. کفار کے ایک تمسخر کو قرآن نے یوں نقشہ کھینچا ہے وَيَسْتَوِ الْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ قَالَ إِن تَسْخَرُوا مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ سیدنا نوح علیہ السلام کو جب رب کائنات نے کشتی بنانے کا حکم دیا تو سیدنا نوح علیہ السلام کی قوم کے سردار جب ان کے پاس سے گزرتے تو ان کا مذاق اڑایا کرتے تھے اور یہ کہا کرتے تھے کہ اے نوح کہ آپ دیوانے تو نہیں ہو گے نعوذ باللہ، بڑا پتھروں کے اوپر، بڑا ریگستان کے اوپر کشتیاں کیسے چلا کرتی ہے، یہاں پر تو کوئی دریا کوئی سمندر نہیں ہے، آپ دیوانے تو نہیں ہو گے. سیدنا نوح علیہ السلام نے فرمایا قال ان تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون، آج تم ہمارا مذاق اڑا رہے ہو، دیکھنا بعد میں ہم تمہارا مذاق اڑائیں گے. اور ایسے ہی ہوا
جب اللہ نے عذاب کو نازل فرمایا تو ان کی قوم کس طرح پانی کے عذاب کے اندر مبتلا تھی، اور جس چیز کا وہ مذاق بنا رہے تھے، کشتی کا مذاق بنا رہے تھے، رب کائنات نے سیدنا نوح علیہ السلام اور ان کے تابعین کو کشتی کے ہی ذریعے محفوظ فرمایا ہے۔ قال ان تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون، اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا کوئی قوم کسی دوسری قوم کا مذاق نہ بنائے، کوئی بندہ کسی دوسرے بندے کا مذاق نہ بنائے، ہو سکتا ہے کہ وہ بندہ اللہ کی نگاہ میں کتنا ہی بڑا عزت والا کیوں نہ ہو۔ آگے اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، اور کوئی بندہ اپنے آپ کو عیب نہ لگائے۔ اب کوئی بندہ اپنے آپ کو عیب کس طرح لگا سکتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرمایا کہ ایک بندہ، ایک مومن دوسرے مومن کی طرح ایک جان کی طرح ہے، سارے مومن ایک جان کی طرح ہے۔ اگر کوئی بندہ کسی دوسرے مومن کو عیب لگاتا ہے گویا کہ اپنے آپ کو عیب لگاتا ہے۔ آگے فرمایا بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، ایمان لانے کے بعد کسی دوسرے بھائی کو کسی دوسرے نام سے نہ پکارو، جو اس کا اپنا نام ہے اس نام کے ذریعے پکارا کرو، برے ناموں سے کسی کو نہ بلایا کرو اور نہ ہی کسی کا نام بگاڑا کرو، اور ایسے نام سے نہ پکارو جس نام کو وہ سننا ناپسند سمجھتا ہے۔ تین باتیں اللہ رب العزت نے اس آیت کے اندر بیان فرمائی ہے۔ ایک کہ کوئی بندہ کسی دوسرے بندے کا مذاق نہ بنائے، دوسرا کوئی بندہ کسی دوسرے بندے کے اوپر عیب تراشی نہ کرے، اور تیسرا کوئی بندہ کسی دوسرے بندے کو برے القابات سے نہ پکارے، کسی کو برے ناموں سے نہ پکارے، کیونکہ جب بندہ ان تین کاموں سے توبہ نہیں کرتا، رب کائنات نے فرمایا وَمَن لَّمْ يَتُب فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، جو بندہ ایسے کاموں سے توبہ نہیں کرتا تو یہی وہ لوگ ہیں جو سچے میں ظلم کرنے والے ہیں، اور جو بندہ ظلم کرتا ہے ایسا بندہ اپنے آپ کو عذاب الہی سے نہیں بچا سکتا۔ تین امور ایسے ہیں جو بندہ ان تین امور کے اوپر اپنے آپ کو کاربند کر لیتا ہے وہ بندہ اپنے آپ کو عذاب الہی سے بچا لیتا ہے۔ پہلی چیز کہ اللہ کے ساتھ شرک نہ کرے، جو بندہ شرک نہیں کرتا وہ بندہ اپنے آپ کو عذاب الہی سے بچا لیتا ہے۔ دوسری چیز کسی کے اوپر ظلم نہ کرے، کیونکہ جو بندہ کسی کے اوپر ظلم کرتا ہے وہ اللہ رب العزت ایسے ظالم کے اوپر عذاب الہی کو نازل کیا کرتے ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرمایا کہ تین دعائیں ایسی ہیں کہ وہ آسمان کو چیر کر اللہ کے پاس جایا کرتی ہے۔ ان میں سے ایک دعا مظلوم کی ہے کہ وہ مظلوم اللہ سے دعا کرتا ہے تو اللہ رب العزت ظالم کو برباد کر دیا کرتے ہیں۔ تو تین امور، شرک نہیں کرنا اللہ کے ساتھ، جو شرک کرتا ہے وہ عذاب الہی کا مستحق بن جاتا ہے۔ دوسری چیز کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرنا، جو بندہ ظلم کرتا ہے وہ بھی عذاب الہی کا مستحق بن جاتا ہے۔ اور تیسری چیز، آخری چیز کہ احسان کرنا ہے، لوگوں کے ساتھ بھلائی چارہ کرنا ہے، ان کے ساتھ احسان والے معاملات کرنے ہیں۔ اللہ رب العزت نے جنت کے مستحقین کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا ان المتقین فی جنات وعیون آخذین ما آتاہم ربہم انہم کانوا قبل ذلک محسنین، میں اللہ رب العزت نے جنت تیار کی ہے متقین کے لیے۔ اب متقین کون لوگ ہیں؟ رب کائنات نے فرمایا انہم کانوا قبل ذلک محسنین، متقین وہ لوگ ہیں جو دنیا کے اندر ایک دوسرے کے اوپر احسان کرنے والے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ بھائی چارے والے معاملات کرنے والے ہیں، بھلائی والے معاملات کرنے والے ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا قالوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، کہ وہ محسنین، وہ احسان کرنے والے جو رات کو سویا کم کرتے ہوئے اللہ کی عبادت زیادہ کیا کرتے ہیں۔ وبالاسحار هم یستغفرون، اور یہ نہیں کہ راتوں کو جاگ جا کر اللہ کی عبادت کی اور پھر صبح اکڑنے لگے کہ ہم نے اللہ کی عبادت کی ہے، نہیں، وبالاسحار هم یستغفرون، جیسے ہی صبح ہوتی ہے اللہ سے اپنے گناہوں کی، اپنی غلطیوں کی اللہ سے معافی مانگا کرتے ہیں۔ وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، اور اللہ نے جو ان کو مال دیا ہے وہ مال اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق کے اوپر تقسیم کیا کرتے ہیں، لوگوں کے ساتھ احسان والے معاملات کیا کرتے ہیں۔ جو بندہ احسان کرتا ہے ایسا بندہ اپنے آپ کو عذاب الہی سے بچا لیتا ہے۔ قارون کو بھی اس کی قوم نے احسان کرنے کا حکم دیا تھا۔ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرمایا ہے
वब्तगी फीमा आताकल्लाहु दारल आखिरता वला तंस नसीबक मिनद दुनिया वअहसिन कमा अहसनल्लाहु इलैका वला तबगिल फसाद फिल अर्ज़ि इन्नहु ला युहिब्बुल मुफ्सिदीन। कि कारून की कौम ने कारून से कहा कि ए कारून, तू भी एहसान कर जिस तरह अल्लाह ने तेरे ऊपर एहसान किया है। वअहसिन कमा अहसनल्लाहु इलैका, तू भी एहसान कर हमारे ऊपर जिस तरह अल्लाह ने तेरे ऊपर एहसान किया है। वला तबगिल फसाद फिल अर्ज़, और जमीन में फसाद न मचा। क्यों? इन्नहु ला युहिब्बुल मुफ्सिदीन, फसाद करने वाले को अल्लाह कभी पसंद नहीं फरमाते। जब कारून की कौम ने उसको एहसान करने का हुक्म दिया, एहसान करने के बारे में बताया, तो कारून कहने लगा क़ाल इन्नमा ऊतीतुहु अला इल्मिन इंदी, कि तुम्हें किसने कहा कि ये जो खजाना मेरे पास है, ये जिस खजाने की चाबियां मेरे ऊंट उठाकर लेकर जाया करते हैं, तुम्हें किसने कहा कि ये खजाना मुझे अल्लाह ने अता किया है? ये तो मेरे अपनी समझ बूझ से हासिल किया है, ये मुझे अल्लाह ने तो नहीं दिया था। क़ाल इन्नमा ऊतीतुहु अला इल्मिन इंदी, ये तो मैंने अपनी समझ बूझ से हासिल किया है, मेरे ऊपर किसी का एहसान नहीं है। जब कारून ने इनकार कर दिया, एहसान से इनकार किया, तो रब्बे कायनात ने अंजाम क्या दिया? रब्बे कायनात ने फरमाया सूरह कसस आयत नंबर 81 के अंदर, फखसफना बिही व बिदारिहिल अर्ज़, हमने कारून को उसके खजानों समेत ही जमीन के अंदर धंसा दिया है। जो बंदा एहसान नहीं करता, ऐसा बंदा अज़ाब इलाही का मुस्तहिक हो जाता है। इस कायनात के अंदर सबसे ज्यादा इस्तेमाल का मुस्तहिक कौन है? वो है इंसान के अपने ही वालिदैन, के वालिदैन के साथ हुस्न सलूक से पेश आना है। 5 मकामात ऐसे हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने हक के फौरन बाद वालिदैन के हक को जिक्र फरमाया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना, मैं अल्लाह तुम्हें हुक्म दे रहा हूं कि तुमने मैं अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत नहीं करनी। व बिल वालिदैनि इहसाना, और अपने वालिदैन के साथ हुस्न सलूक से पेश आना है। ववस्सैनल इंसान बिवालिदैहि हुस्ना, तुमने अपने वालिदैन के साथ हुस्न सलूक से पेश आना है। 5 मकामात ऐसे हैं जहां पर अल्लाह ने अपने हक के फौरन बाद वालिदैन का हक बयान फरमाया है, और वहां पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अदल करने का हुक्म नहीं बल्कि एहसान करने का हुक्म दिया है। क्योंकि वालिदैन यही वो हस्ती है कि जो इंसान के इस दुनिया के अंदर आने का ज़ाहिरी सबब बनते हैं। वालिदैन यही वो हस्ती है जो बगैर किसी इवज़ के, बगैर किसी मेहनत के, बगैर किसी चीज की, बगैर किसी लालच के अपनी औलाद की परवरिश किया करते हैं। वालिदैन यही वो हस्ती है कि जो अपनी औलाद की तरक्की को देखकर खुश हुआ करते हैं। वालिदैन ही ये वो हस्ती है जो अपनी औलाद की तरक्की को देखकर हसद नहीं करते, बल्कि रब से यही दुआएं किया करते हैं कि अल्लाह इसे हमसे भी ज्यादा तरक्की अता फरमाना। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने हक के फौरन बाद वालिदैन के हक को बयान फरमाया है वबिल वालिदैनि इहसाना, वालिदैन के साथ हुस्न सलूक से पेश आना है। एक मकाम पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वसीयत नहीं बल्कि हुक्म दिया इंसान को। ये हमारे लिए हुक्म है, रब ने हुक्म दिया हमें। क्या हुक्म दिया? इन्नल्लाह यामुरु बिल अदलि वल इहसान, मैं अल्लाह तुम्हें हुक्म दे रहा हूं। किस चीज का? कि तुमने अपने वालिदैन के साथ हुस्न सलूक से पेश आना है। ये अल्लाह का हुक्म है हमारे लिए। लिहाजा 3 अमूर ऐसे हैं कि जब इंसान इन 3 अमूर के ऊपर अपने आप को कारबंद कर लेगा, ऐसा बंदा अपने आप को अज़ाब इलाही से बचा लेगा। वो 3 अमूर कौन से हैं? कि एक, अल्लाह के साथ शिर्क नहीं करना। जो बंदा अल्लाह के साथ शिर्क करता है वो अज़ाब इलाही का मुस्तहिक हो जाता है, और जो अल्लाह के साथ शिर्क नहीं करता वो अज़ाब इलाही से बच जाता है। दूसरी चीज है कि तुमने किसी के साथ जुल्म ज़्यादती नहीं करनी। जो बंदा अल्लाह किसी के साथ जुल्म ज़्यादती करता है वो अज़ाब इलाही का मुस्तहिक बन जाता है। और तीसरी चीज है कि तुमने एक दूसरे के साथ एहसान करना है, भाईचारे वाले मामलात करने हैं, भलाई वाले मामलात करने हैं। जो बंदा इन 3 चीजों के ऊपर अपने आप को कारबंद कर लेगा, अल्लाह के साथ शिर्क नहीं करेगा, किसी का जुल्म नहीं करेगा, और अपने वालिदैन के साथ, लोगों के साथ एहसान वाला मामला करेगा, ऐसा बंदा अज़ाब इलाही से अपने आप को बचा लेगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना